السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم انشاءاللہ فصل نمبر 5 پڑھیں گے، اسم غیر متمکن کے اقسام۔ اسم غیر متمکن عربی زبان میں اسم غیر متمکن ہی مبنی ہوتا ہے، اور 3 چیزیں اور ہوتی ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو اس میں غیر متمکن میں ہی تھوڑی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ اسم سے زیادہ پالا پڑتا ہے فعل وغیرہ سے۔ اگر پڑتا بھی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ فعل میں زیادہ تر مبنی ہے، حروف سارے مبنی ہیں اور امر مبنی ہے۔ تو اس کے اندر یہ 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کے اندر اسم غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ مضمرات یعنی ضمیریں، ضمیروں کو مضمرات کہتے ہیں، یعنی پروناؤنس۔ اسماء موصولہ، وہ اسم جو 2 جملوں کو جوڑتے ہیں، جیسے الذی، اللتی۔ اسماء اشارہ، جیسے ھذا، ذالک۔ اسماء افعال، وہ اسم جو فعل کے معنی ادا کرے، جیسے رویدہ آیا تھا اور ہیہات آیا تھا۔ یہ دونوں اسم ہیں، لیکن ان کے اندر فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسماء اصوات، وہ اسم جو کسی آواز پر دلالت کرے، یعنی کوئی آواز پتہ چلے ان سے، جیسے بخا، اور بہت ساری آتی ہیں، ابھی آئیں گی، اس کی مثالیں بھی آئیں گی نیچے۔ اسماء ظروف، وہ اسم جو ظرف پر بیان کرتے ہیں، یعنی کسی جگہ کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ظرف کو بتاتے ہیں، جگہ کو، کسی اسپیس کو بتاتے ہیں۔ اسماء کنایہ، کنایہ کہتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے یہاں کچھ ہمارے خاص محاورات ہوتے ہیں، ہم ان میں بات کرتے ہیں، یا پھر تھوڑی سی بات کی اور اشارے سے ہی آدمی بات سمجھ جاتا ہے، تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ مرکب بنائی، مرکب بنائی آپ نے پیچھے اس میں پڑھا ہے پہلی فصل میں کہ مرکب بنائی کیا ہوتا ہے۔ جیسے احد عشرہ، واو کو اس میں سے ہٹا دیا تو احد و عشر و عشر تھا، واو کو ہٹا دیا تو احد عشرہ بچا۔ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں۔ پروناؤنس 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جب میں نے پروناؤنس بتائی تھی، کہ پروناؤنس یہ ٹوٹل 70 ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 قسموں کے اندر 14 پروناؤنس ہیں، اور یہ ٹوٹل ملا کر 70 پروناؤنس ہیں۔ انگلش میں زیادہ سے زیادہ 28 پروناؤنس ہوتی ہیں، ہندی میں، اردو میں بھی شاید اتنی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، لیکن نہیں، ہندی اردو میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن عربی زبان میں 70 پروناؤنس ہوتی ہیں۔ پروناؤنس 70 ہیں، 70۔ ضمیر مرفوع متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہونا، جڑا ہونا، یعنی فاعل کی وہ ضمیر، سبجیکٹو ضمیر، سبجیکٹو پروناؤن جو فعل سے ملی ہو۔ 14 ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، میں نے مارا، تو ضرب تو اب یہ تو جو ہے، یہی ترجمہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں نے مارا، ورنہ ضربہ کا کیا مطلب ہے؟ مارنا۔ ضربہ اس نے مارا، اور ضربتا تو نے مارا، اور ضرب تو میں نے مارا۔ تو یہی آگے بتا رہے ہیں، جب دیکھیے، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم 2 نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، تو ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان 2 مردوں نے مارا، ضربو ان سب مرد نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ تو دیکھیے، ضربتو میں جو تا ضمیر ہے، یہ فاعل ہے، یہ تا ضمیر ضربہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، یہ سبجیکٹو ضمیر ہے، یعنی سبجیکٹو پروناؤن ہے، ضمیر فاعل ہے۔ اور ضربنا میں نا ضمیر ہے،
ضربتا میں تا ضمیر ہے، ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتم میں تم ضمیر ہے، ضربتی میں پھر تا ضمیر ہے، ضربتما میں پھر تما ضمیر ہے، اور ضربتنا میں تنہ ضمیر ہے۔ ضربا کے اندر جو ہے ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ضربا کے اندر الف ہے۔ ضربو میں واو ہے جو جمع کو بتا رہا ہے، واو۔ اور ضربت میں بھی جو ہے ہیا ضمیر چھپی ہے۔ ضربتا اس کے اندر الف ہے، اور ضربنا میں نون ہے۔ یہ بتا رہے ہیں یہ سب فاعل کی ضمیریں ہیں جو فعل سے مل کر آتی ہیں۔ مرفوع، ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو 14 ہے۔ یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا، یہ کچھ ضمیریں یہ بھی سبجیکٹ بنتی ہیں، لیکن یہ جو ہے فعل سے الگ آتی ہیں، فعل سے مل کر نہیں آتی، جو فعل سے جدا ہوں 14 ہیں۔ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے جب آپ کو یہ پروناؤنس لکھوائی تھی منہاج العربیہ، جب میں پڑھا رہا تھا آپ کو 14 ضمیریں لکھوائی تھیں، شاید جمع کا جب بیان چل رہا تھا جس میں جمع کی ضمیریں آئی تھیں، تو میں نے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو ایسے لکھوایا تھا۔ یعنی پہلے غائب آیا تھا، اس کے بعد حاضر آیا تھا، اس کے بعد متکلم۔ پہلے ہوا سے 6 ضمیریں آئی تھی، اس کے بعد انتا سے 6 ضمیریں، اور پھر انا اور نحنو آیا تھا۔ لیکن اس کے اندر انہوں نے پہلے متکلم کی ضمیریں لی ہیں، پھر حاضر کی، اس کے بعد غائب کی۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کتاب، وہ جب ہم منہاج العربیہ پڑھ رہے تھے، جب میں آپ کو صرف پڑھا رہا تھا، تو جو اہل صرف ہیں، جو علم صرف کے ماہر لوگ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ گردان لکھیں تو پہلے غائب کی ضمیریں لانی چاہیے، پہلے غائب کی ضمیریں ہونی چاہیے، پھر حاضر کی، پھر متکلم۔ لیکن نحوی حضرات کہتے ہیں جو علم نحو کے ماہر ہیں کہ نہیں، پہلے متکلم کا زیادہ حق ہے، تو متکلم کی ضمیر ہونی چاہیے۔ تو آپ اسے ہوا، ہما، ہم سے یاد کر لیں، آپ کو تو بس یاد ہونی چاہیے، چاہے انا، نحنو سے یاد کریں، چاہے ہوا، ہما، ہم سے جو میں نے پہلے لکھوا دیا آپ کو یہ ضمیریں، ویسے یاد کر لیں۔ یہ بھی سبجیکٹیو ہوتی ہیں، انا میں، اور نحنو آپ، انتا تو، انتما تم دو، اور انتم تم سب۔ یہ سب اس میں ترجمہ آپ کو پہلے بتا رکھا ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہوں 14 ہیں۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں ایک چیز تنبیہ میں، ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ صرف فاعل ہی نہیں بنتی ہیں بلکہ یہ مرفوع ہوتی ہیں، اور دوسرے سینٹنسز میں بھی یہ ضمیریں آتی ہیں، جیسے انا رجل، تو انا جو ہے یہاں بھی سبجیکٹ ہے لیکن کوئی فعل نہیں ہے اس میں۔ خیر وہ آگے کتاب میں آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ ضمیر منصوب متصل، وہ ضمیر جو آبجیکٹ بنے اور فعل سے جڑ کر آئیں اور آبجیکٹ بنتی ہوں، یعنی وہ مفعول بنتی ہوں، ان پہ کام ہو رہا ہو، جو کام کرنے والا ہے ان پر کام کر رہا ہو۔ تو جس چیز پر کام ہوتا ہے، جس چیز پر کوئی کام ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفعول کہتے ہیں، آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی 14 ہوتی ہیں، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوں 14 ہیں۔ ضربنی، اس نے مجھے مارا، تو مجھ کو مارا، تو مارنے کا کام جس پہ کیا وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ ضربنا، تو ضربنا، ضربنی۔ ایک ہے ضربنا جو یہاں آیا ہے، اور ایک ہے ضربنا، با پہ زبر ہے۔ اگر با پہ زبر ہوگا تو وہ ضربا، اور پھر نا ضمیر آگے جڑ جائے گی جو کہ آگے آ رہی ہے، وہ تو آگے نا ضمیر جڑ جائے گی تو وہ مفعول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے با ساکن کر دیا، یعنی آخری حرف لام کلمہ ساکن کر دیا، تو پھر یہ والا فعل ہو جائے گا ضربنا، یعنی یہ سبجیکٹیو پروناؤن بن جائے گی نا۔ اور اگر آپ نے اس پہ زبر پڑا آخری کلمے پہ، یہ جو ضربا نا، تو یہ ہو جائیں گے نا ضمیر، یہاں پہ آبجیکٹ بنے گی۔ تو اسے صحیح سے پڑھیں، غلطی نہ کریں، اسی لیے آپ کو بتا دیا۔ تو ضربنی، ضربنا، اس نے ہم سب کو مارا، ضربا کا اس نے آپ کو مارا، ضربکما، اس نے تم دو کو مارا، اس نے ضربکم، تم سب کو مارا۔
تو یہ ساری جتنی بھی یہ ساری آبجیکٹ بنیں گی، دیکھیے ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنہ، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہنہ۔ سب میں دیکھیے ضربہ 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 آ رہا، آخر میں با سب میں متحرک ہے، کسی میں بھی ساکن نہیں ہے۔ اگر ساکن کر دیں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس کو دھیان رکھیں۔ ترکیب ضربہ فعل ترکیب بتا رہے ہیں اس میں، اسے دھیان رکھیے، آگے بہت کام آئے گا اس کا۔ شرمیت عامل ایک کتاب ہے ترکیب کی، اس سے آپ کو جملہ سینٹنس جو ہے وہ اس کا پورا نچوڑ پتہ چلتا ہے کہ سینٹنس کو بیچ میں سے توڑ کے پھر جوڑ کے بتاتے ہیں کہ یہ اے سینٹنس کیسے بنا، تو اس سے آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ سینٹنس میں کبھی بھی غلطی نہیں کرتا ہے بنانے میں، وہ جوڑ کے حساب لگا لیتا ہے کہ یہ سینٹنس صحیح ہوگا یا نہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم شرمیہ عامل بھی پڑھیں گے، تو ابھی ترکیب اس کو دھیان میں رکھیے آپ۔ ضربہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یعنی اس نے مارا، تو اس نے کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ہوا کا ترجمہ ہو رہا ہے، جو کہ یہاں بتا دیا ہے کہ ہوا مانے وہ ہوتا ہے، تو وہ نے مارا کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ اس نے مارا۔ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جو اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ نون وقایا، یہ نون جو آ رہا ہے نا، یہ وقایا کہتے ہیں اسے، وقایا بچانے والا نون۔ یا ضمیر متکلم، پھر یا ضمیر جو ہے یہ متکلم کی ہے، یعنی میں مجھے۔ مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، تو یا متکلم مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جس پر کام ہوتا ہے اسے مفعول بھی کہتے ہیں، یعنی جس پر کام کیا گیا، مفعول بھی کا ترجمہ ہوگا جس پر کام کیا گیا، کیا ہوا کا، جس پر کام کیا ہوا، مفعول بھی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ تو ضربہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایا یا ضمیر متکلم۔ مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ یوں سوچ رہے ہوں گے، یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، کیونکہ میں نے بھی اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ نون کیوں لے کر آئے؟ ہم سیدھے یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں ذرا بھی، یہ نون کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ نون کا تو کوئی لانے کا مقصد نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ ذرا با اس نے مارا، ذرا بھی اس نے مجھے مارا، یوں کہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ماضی ہے، ماضی جو آپ پیچھے معرب مبنی کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، تو وہ مبنی ہوتی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، تو وہ زبر پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ذرا با، تو یہ زبر جو ہے اس پہ مبنی ہے، یہ اس پر مبنی ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے بتایا کہ اگر ہم ذرا بھی کہتے ہیں تو دیکھیے با پہ جو زبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا جو ہے اس سے پہلے جو بھی لفظ آتا ہے تو یا یہ تقاضا کرتی کہ وہ زیر ہو جائے، کیونکہ یا سے پہلے زیر پڑھنا آسان ہے عرب کی زبان پہ، تو وہ یا سے پہلے ہمیشہ اکثر میں زیر ہی پڑھتے ہیں، بہت کم جگہ زبر پڑھتے ہیں، باقی زیر ہی پڑھتے ہیں، پیش تو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے یا سے پہلے۔ تو اگر زیر پڑھیں گے تو ذرا با باقی نہیں رہے گا، ذرا بھی ہو جائے گا، تو اس لیے نون لے آئے، تو نون قربان ہو گیا، نون پہ زیر آ گیا، لیکن ضربہ فعل بچ گیا، یعنی یا سے پہلے نون لے آئے تو نون جو ہے اس پہ زیر آ گیا، با پہ زیر نہیں آیا، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، تو اسی لیے اسے نون وقایا کہتے ہیں۔ اتنی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم میں دیکھیے یہ والی ضمیریں بھی استعمال ہوئی ہیں، شروع ہی سورت میں سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہے ایاک نعبد، تو یہ ضمیریں منفصل ہیں اور یہ بھی آبجیکٹ بنتی ہیں، یہ ضمیر آبجیکٹ بنتی ہیں، مفعول بنتی ہیں، اور فعل سے جدا ہو کر آتی ہیں، مل کر نہیں آتی، جیسے یہ جدا نہیں ہے، ملی ہوئی ہیں فعل سے، یہ جدا ہوتی ہیں، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، ملی ہوئی نہ ہو، جیسے یا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ۔ تو اس کا ترجمہ یوں کہیں گے، مجھ کو، ہم کو، تجھ کو، تم دو کو، تم سب کو، تو ایک عورت کو، تم دو عورتوں کو، تم سب عورتوں کو، اس کو، ان دو کو، ان سب کو، اس ایک عورت کو، ان دو عورتوں کو، ان سب عورتوں کو۔ تو کو کہنے سے پتہ چلتا ہے مفعول کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں گے تو جب بھی کو کہتے ہیں، زید نے مارا عمر کو،
تو کو سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مفعول ہے، بہت جگہ ایسا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تنبیہ: ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہیں، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرفوع ہوتا ہے، ایک منصوب ہوتا ہے، تو مرفوع صرف فاعل کو ہی نہیں کہتے بلکہ اور چیزیں بھی مرفوع ہوتی ہیں، وہ پورا ایک بیان آئے گا مرفوعات کا آگے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، یعنی ان میں یہ ضمیریں استعمال ہوں گی، جیسے اور کیا کیا چیزیں منصوب ہوتی ہیں اس میں یہ ضمیریں استعمال ہوں گی، وہ آگے ان کا بیان آئے گا کتاب کے اندر ہی۔ ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہیں، وہ ضمیریں جو حرف جر کے بعد آئیں، مجرور وہ ہوتی ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں، جیسے الا، الی، فی، ان کے بعد آئیں، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر، لی تو یہ لام سے ہے، للولد کہتے ہیں نا، تو لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ تو یہ اسے یاد کر لیں آپ، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں جب میں نے پروناؤنس بتائی تھی کہ حرف جر کے بعد بھی یہ ضمیر آتی ہیں، اور یہ اس وقت کیا بنتی ہیں؟ مجرور ہوتی ہیں، حرف جر کے بعد مجرور ہوتی ہیں، پریپوزیشن کے بعد آتی ہیں۔ تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے لیے، ہمارے لیے، تیرے لیے، تم دونوں کے لیے، تم سب کے لیے، تو ایک عورت کے لیے، تم دو عورتوں کے لیے، تم سب عورتوں کے لیے، اسے یاد کر لیں۔ اور یہ والی، یہ آپ نے پڑھا تھا ربو کا، ربنا، ربو کا، ربو، ربو، ربو کا اور ربی، منہاج العربیہ میں۔ تو یہ بھی 14 ہوتی ہیں۔ کسی بھی اسم کے بعد، ناؤن کے بعد یہ ضمیریں آتی ہیں تو یہ اس طریقے سے پڑھی جائیں گی ہمیشہ، داری، بیتی، رجلی، امراتی، اس طریقے سے پڑھیں گے اسے۔ داری میرا گھر، دارونا ہم سب کا گھر، داری اور دارونا، دیکھیے اسے اب داری نا مت پڑھ دیجیے گا، داری، دارونا، داروکا، داروکما، داروکم، داروکی، داروکما، داروکن، داروہو، داروہما، داروہم، داروہا، داروہما، داروہن۔ یہ بھی 14 ہوتی ہیں۔ تو یہ 70 ضمیریں آپ کی مکمل ہو گئی آپ کی 70 ضمیریں۔ فائدہ کبھی جملے سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہیں، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور انہا زینب قائمتن، قائمتن تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات بتا دی کہ ضمیر کی بحث چل رہی ہے، تو ایک یہ بات بتا دی، یہ آگے آئے گی انشاءاللہ، اور کتابوں میں بھی آتی، بڑی کتابوں میں ہدایت النحو کافیہ وغیرہ میں آتی ہیں۔ خیر اس کا اتنا استعمال نہیں، بہت کم ہے، قرآن کریم میں استعمال ہے، قل هو اللہ احد، تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی فرق بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ضمیریں ہوتی ہیں، ان کے لوٹنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی میں نے کہا نا وہ آیا، تو آپ پوچھیں گے وہ کون، کبھی کبھار وہ بھی کہتے ہیں لیکن اس وہ سے کوئی مراد نہیں ہوتا، وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ سینٹینس اچھا لگے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ارے وہ میں یہ کہہ رہا تھا، تو وہ کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ ایسے ہی لے آیا تاکہ سینٹینس اچھا لگے، تو یہی اس کا مطلب ہے۔ آپ کو ان ضمیروں کو یاد کرنا ہے اور پیچھے بھی دہراتے رہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان سب کو یاد کریں، کئی بار پڑھیں، نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے ان ضمیروں کو تو یاد ہی کرنا پڑے گا، باقی روزانہ ایک ایک صفحہ پڑھتے رہیے۔ اس کتاب کا لنک پہلی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ بھی جو ہے سن لیا کریں اسے، میں نے دیکھا 1-2 منٹ سے زیادہ لوگ ابھی نہیں سن رہے ہیں، آپ اپنی توجہ سے اسے سنیں، آپ کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔